نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ دین کے 3 درجات ہیں۔ پہلے درجے کا نام اسلام ہے، دوسرے درجے کا نام ایمان ہے، تیسرے درجے کا نام احسان ہے، جس کو حدیث جبریل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور دین کے ان 3 ارکان کو بیان کرنے کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ اور اس میں کمپلیٹلی دین کو بیان کیا گیا۔ یہ جو 3 پارٹس ہیں دین کے، اسلام، ایمان، احسان، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اسی پر ہمارے پوری زندگی کا محور ہے اور پوری زندگی اسی پہ گردش کرتی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں محسن تو وہ ہے جو کسی پر احسان کر دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی غلط کنفیوژن ہے اور یہ غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ اس کے لیے لفظ امتنان آتا ہے عربی زبان میں، من امتن، اس کے لیے احسان نہیں آتا ہے۔ تو احسان گویا کہ ایک کیٹیگری ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ کہیں پہ مسلمین فرماتا ہے ہم مسلمین کو جزا دیتے ہیں، کبھی مومنین کو جزا دیتے ہیں، کبھی محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگری ہے اور جنت میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ تو لوگ ہوں گے جو درجہ اسلام پر پہنچ گئے، اسلام پہ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ کچھ درجہ ایقان پہ پہنچنے والے ہوں گے جن کا ایمان بھی مستحکم ہوگا، اور کچھ درجہ احسان پر فائز ہوں گے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام پریکٹس کا نام ہے۔ اس لیے اسلام کی جب تعریف فرمائی حدیث میں فرمایا الاسلام، جبریل امین نے فرمایا اخبرنی عن الاسلام، سرکار سے اخبرنی عن الاسلام، فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ سرکار نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، حج کی استطاعت ہو تو حج کرو۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں سب اعمال ہیں۔ اعمال کیا ہیں؟ پریکٹسز ہیں، اس پہ پریکٹس کرتا ہے انسان۔ تو ظاہر کا نام اسلام، پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے، پھر فرمایا اخبرنی عن الایمان، پھر فرمایا سرکار نے اس کے جواب میں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان اللہ، اس کے رسول، فرشتوں، ملائکہ، نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ جو چیزیں دیکھی نہیں جا رہی ہیں، غیر مرئی چیزوں پر ایمان لانا، جنت کو آپ نے دیکھا نہیں اس پر ایمان لانا، آخرت کو دیکھا نہیں اس پر ایمان لانا، فرشتوں کو دیکھا نہیں اس پر ایمان لانا، تمام رسولوں کو دیکھا نہیں پھر بھی اس پر ایمان لانا، تو یہ ایمان ہے۔ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ بلیف سے، عقائد سے۔ اور اسلام کا تعلق پریکٹس سے ہے، اعمال سے۔ کنسیپٹ اب کلیئر کرتے چلے جاؤ آپ آگے۔ 2 اسٹیپ بیان کر دیے، پھر تیسرا اسٹیپ آیا، فرمایا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس حال میں کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اس حال میں کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلی کیفیت پہ اگر پہنچ جاؤ کہ تم خدا کو دیکھ لو تو اسے کہتے ہیں مشاہدہ۔ اور اگر تمہارے ایمان کی کیفیت اتنی قوی نہ ہو اور حجابات تمہارے نگاہوں کے سامنے موجود ہوں تو تم یہ تصور کر لو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ تو عبادت کے صرف 2 ہی درجے ہیں، یا تو وہ درجہ مراقبہ میں ہو یا درجہ مشاہدہ میں ہو، تیسرا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ مکاشفت اور اسی میں آ گیا، اس میں دوسرے درجے میں آ گیا، جسے مکاشفہ اور مشاہدہ کہتے ہیں۔ مکاشفہ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے دیکھنا، اور مشاہدہ بولتے ہیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا، یہ فرق ہے اس میں۔
تو تیسرے یعنی اسلام ایمان اگر کمپلیٹ بھی ہو جائے اور تم درجہ احسان پر نہ پہنچو تو گویا کہ دین مکمل نہیں ہوا پورے طور پر. اب جس نے اسلام پر کام کیا وہ فقہا کہلائے، پریکٹس پر اس نے کام کیا اور اس کو پورے علم کو فقہ قرار دیا گیا. اس کا تعلق ظاہر سے تھا. جس نے ایمانیات پر کام کیا وہ متکلمین کہلائے، اس کا تعلق عقیدے سے تھا. اور جنہوں نے احسان پر کام کیا وہ صوفیہ کہلائے، اس پورے پروجیکٹ کو صوفی تصوف کہا گیا. یہ تین چیزیں ہیں اور اس کا تعلق اسی حدیث سے. آج لوگ پوچھتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں کہ تصوف کہاں سے آ گیا، صوفیہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. عقلی جواب، علمی جواب یہی ہے کہ اس کا تعلق حدیث پاک سے ہے. اور یہ تین درجات ہیں دین کے، جن کو الگ کیفیتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے اس کو آپ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کے اندر تین عناصر رکھے. بنیادی طور تین عناصر سے انسان کی تشکیل عمل میں آئی. پہلے عنصر کا نام بدن ہے، جسم ہے. دوسرا عنصر جو ہمارے اندر رکھا گیا وہ عقل ہے. اور تیسری چیز ہمارے اندر روح ہے. اور ہر عنصر اپنی اپنی کیفیت میں، اپنے خواص میں دوسرے عنصر سے مختلف ہے. بدن کی اصلاح کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس سے عقل کی اصلاح نہیں ہو سکتی. عقل کی اصلاح کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی اس سے روح کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور روح کی اصلاح کے لیے جس کی ضرورت ہے اس سے عقل کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو اسلام کا تعلق ہمارے بدن کی اصلاح سے ہے، ایمان کا تعلق ہمارے عقل کی اصلاح سے ہے، اور احسان کا تعلق ہماری روح کی اصلاح سے ہے. تین عناصر انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں یہاں پر ہمارے لیے ضروری قرار دی. جن لوگوں نے صرف ایمان کو لے لیا، اسلام کو لے لیا، انہوں نے صرف اسلام پریکٹس کو لیا، عقیدے کو چھوڑ دیا، تو وہ بھی نامکمل ہے. جس نے اسلام اور ایمان دونوں کو لیا اور احسان کو چھوڑ دیا تو وہ بھی نامکمل ہے. جس نے صرف احسان کو لے لیا، کہا عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی انتہائی نامکمل ہے. دین جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ ان تین عناصر سے کمپلیٹ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے عناصر ثلاثہ کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں. یہ دین کی حقیقت ہے اور یہ ہمارے حضرت انسان کی حقیقت ہے.